ممز، یہ جو کنپیڑے جس کو کنویں کہتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اس کی وجہ سے لوگ نامرد ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، میرے پاس بے شمار ایسے کیس آئے، ان کے کنپیڑے ہوئے اور ان کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ سکڑ گئے، اور اس میں جو سپرمز تھے وہ ختم ہو گئے، نل ہو گئے، ایزوسپرمیا ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بیماری ہو، انگریزی دوائیاں اس کا بیجا استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو مکمل بنایا ہے نا، تو پھر اس کا علاج بھی دیا ہے اس کا۔ اور میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بخار کو برا مت کو۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو کیا کہا کرتے تھے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئیے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ جس کو یہ ممز ہو گئے ہیں نا، میرے محترم بھائیوں، دوائیوں سے اجتناب کرو، دودھ لو، دودھ گائے کا، ملائی کے بنا، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف اور 2 سبز الائچیاں، اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے۔ یہ دودھ ٹھنڈا کر کے 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام۔ ٹھنڈے سے مراد ٹھنڈا نہیں، ٹھنڈے سے مراد باڈی کا ٹیمپریچر، جس کو آپ لوگ کوسا کہتے ہیں۔ تو اس حالت میں 3 ٹائم یہ دودھ پلاؤ۔ دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے یہ جو ممز ہو جائیں، اس کے لیے دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کا دلیا کھلاؤ، جو کا دلیا، اس نیت سے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ جو تلبینہ ہے نا، تلبینہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے غم کو دور کرتا ہے، یہ تمہارے غم کو دور کرتا ہے، اور اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا، تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا، تلبینہ کہتے جو کا دلیا۔ ایسے مریضوں کو جو کا دلیا دو۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، سیب کا فریش جوس لو، اس میں لیمن نچوڑو، 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام، یہ اس کو پلاؤ۔ اس کے ساتھ پپیتا، یہ جو پپیتا ہے میرے محترم بھائیوں، پیٹ بھر کے اس کو یہ کھلاؤ۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، آپ یہ جو ہار سنگار کے پتے ہوتے ہیں، آج کل تو اس کے پھول، سردیوں میں اس کے پھول ہوتے ہیں، اس کے پھول خشک کر کے اس کی صرف 2 چٹکیاں، یہ تو بہترین علاج ہے اس کا۔ اور جب پھول نہ ہو تو ہار سنگار کے پتے 5-7 پتے لو، اس کو 2 کپ پانی میں ڈالو، اس کو اچھی طرح پکاؤ، اس میں شہد یا گڑ ملا کے اس کا کہوہ پیو۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، یخنی بنا کے دو، کالے چنے کی یخنی بنا کے دو، یہ مچھلی کے سرے ہیں اس کی یخنی بنا کے دو، دیسی مرغی ہے اس کی یخنی بنا کے دو، مٹن کی یخنی بنا کے دو۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، ایسے مریضوں کو جس کو یہ ممز ہو جائیں، اس کے لیے کیا کرو؟ اس کو ٹکور کرو، اس کو ٹکور کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دم کیا ہے میرے محترم بھائیوں، وہ دم، وہ بسم اللہ تربت و ارزنا، وہ مٹی لے کے تھوک لگا کے مٹی لگا کے وہ یہاں پہ دم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، یہ دم کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کلمات کے ساتھ حضرت امام حسن امام حسین کو دم کرتے تھے، ان سے دم کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو یہ ہو اور وہ نامرد ہو جائے، اس کی فکر کرو۔ ڈاکٹروں نے اس کی فکر، انہوں نے اس کی فکر نہیں کرنی، یہ فکر کس نے کرنی ہے؟ اگر کسی کے بیٹے کو ہوا ہے، کسی کے بھائی کو ہوا ہے، کسی جوان کو ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہیں یہ نامرد، اور کتنی بڑی، اچھا اگر کسی کا بچہ نامرد ہو جائے تو بتاؤ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے گا؟